الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد سخط الرب في سخط الوالد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ دونوں کے اندر صاف صاف یہ بتایا گیا کہ ماں باپ کو راضی کر لو۔ قرآن شریف کے اندر کہا گیا کہ اگر تم دونوں میں سے کسی کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ تو انہیں اف تک نہ کہو، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ بتاؤ، اور یہ بھی کہا کہ ان کے لیے کیا دعا کرو، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کرو کہ میرے رب ان پر رحم فرما کہ جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں معاملہ کیا تھا۔ تو کیا ہے، آج میرا موضوع اسی چیز کے اوپر ہے، ماں باپ کے اوپر۔ آج کی زندگی دیکھیں، آج کا ماحول دیکھیں تو خدا کی قسم جیسے ماں باپ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج ہم ماں باپ کے حقوق کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، آج ماں باپ کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ رب کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لو، اور اگر رب کو ناراض کرنا ہے تو ماں باپ کو ناراض کر لو۔ آج میرا موضوع اسی چیز کے اوپر ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کروں گا کہ جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا، اور دل سے یہی دعا نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے کسی کو تو اس جیسی، اس شخص کے جیسی، اس بیٹے کے جیسی اولاد دے۔ تو واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ ایک لڑکا اور اس کی بیوی اور اس کی والدہ رہا کرتی تھی۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو فاقہ اور تنگ دستی کے اندر پالا تھا، فاقہ تنگ دستی میں پالا، اس کو علم حاصل کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی محنت سے اس لڑکے کو اونچے مقام تک پہنچایا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ والدہ نے اس کی شادی بھی کروا دی۔ اب اس کے گھر کے اندر ایک دلہن آئی، ایک بہو آئی۔ اب کافی ایسے ٹائم گزرتا رہا، لڑکی گھر سے اپنا مال اخراجات بہت زیادہ لے کر آئی تھی۔ اب اسی طرح ٹائم گزرتا رہا، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکی اپنی انگوٹھی اتار کر ٹیبل پر رکھ دیتی ہے اور اچانک وہ انگوٹھی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب وہ ادھر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے، بہت ساری جگہ ڈھونڈتی ہے، مگر اسے اپنی انگوٹھی نہیں ملتی ہے۔ اب وہ اس لڑکے کی والدہ کو بھی کہتی ہے کہ تم نے انگوٹھی اٹھائی ہے، وہ منع بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ بہت ٹائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جب اس لڑکے کا آنے کا ٹائم ہوتا ہے، شام کا وقت ہو جاتا ہے، اور وہ لڑکا اپنے کام سے فارغ ہو کر، اپنے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر جب اپنے گھر پر آتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، آنے کے بعد اس کی
زوجہ اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ دیکھو سنو میری بات، کہ میری ایک انگوٹھی تھی، میں نے اس ٹیبل پر رکھی تھی اور یہاں سے وہ انگوٹھی غائب ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری والدہ نے اٹھائی۔ بس لڑکے کا اتنا سننا تھا، لڑکے نے یہ نہیں کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میری ماں پر الزام لگا رہی ہے۔ لڑکے نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں، تمہاری والدہ نہیں اٹھائی ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم کیسے یقین سے کہہ سکتی ہو، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر پھر بھی کہ میرے اور ان کے علاوہ کوئی یہاں پر موجود نہیں تھا، تو بتاؤ انگوٹھی کہاں گئی؟ تو مجھے یقین ہے کہ تمہاری والدہ نہیں اٹھائی ہے۔ لڑکے نے پھر بھی منع کیا اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر وہ لڑکی اشکال کرتی رہی، اصرار کرتی رہی کہ نہیں، تمہاری والدہ نے اٹھائی ہے۔ لڑکے نے پھر آخر آ کر اپنی چپی توڑی اور کہا کہ بالکل نہیں، میری والدہ نے نہیں اٹھائی۔ پھر اس عورت نے کہا کہ تم کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری والدہ نے نہیں اٹھائی؟ اس نے کہا میں کیسے یقین مار لوں، میں کیسے تمہاری بات کو سچ جان لوں کہ وہ عورت کہ جس نے مجھے آدھی روٹی کھا کھا کر پالا ہے، وہ تیرے اس زیور کو چرا لے گی؟ میں کیسے یقین مان لوں کہ جس کی بدولت آج میں اس مقام پر ہوں، کہ جس کی بدولت آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور جس کی بدولت آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور جس کی بدولت آج میں تیرا شوہر ہوں، اور جس کی بدولت آج تو عیش و آرام، دولت، مال سب کچھ دیکھ رہی ہے، اس کی بدولت ہے، تو میں کیسے یقین مان لوں کہ وہ تیرے اس چھوٹے سے زیور کو چرا لے گی؟ تو بس اتنا سننا تھا کہ ماں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، کیا بھابک ہو کر رونے لگی اور دل کے اندر کہنے لگی کہ آج میرا بیٹا میرے اس آدھی روٹی کا فرض ادا کر رہا ہے۔ بٹ بتاؤ، یہ ہے محبت، ماں سے محبت، ماں کے حقوق۔ ماں باپ تو بیچارے ہر دور کے اندر پال لیتے ہیں۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ ایک ماں 4 بچے کو پال لیتی ہے، مگر 4 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، عبرت کا واقعہ ہے۔ اگر ہم اس سے عبرت حاصل کریں تو خدا کی قسم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب کو راضی نہیں کرنا، رب کو ناراض کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر لو۔ خدا کی قسم جنت بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہمیں کیا ہے، جنت بھی چاہیے اور جنت کی خوشبو بھی چاہیے اور اپنا رب بھی چاہیے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اپنے ماں کو راضی کریں۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا اور ان کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ رہنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔